السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد اختر صدیق صاحب، داعی مکتب دعوہ ارشاد صناعیہ جدیدہ الریاض۔ تو شیخ صاحب کو میں ابھی دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ ماہ سفر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا عدوى ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام سامعین، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ عبد الرحمن عصری صاحب حافظہ اللہ کا کہ ان کی وساطت سے پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا، ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے سارا دن کام کاج کی تھکاوٹ کے بعد بھی کچھ یہ ٹائم دیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ شیخ صاحب کے حکم کے مطابق محدود وقت کے اندر اپنی گزارشات کو پیش کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، شیخ صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے فضیلت الشیخ کا لفظ بول دیا ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ایک بہت بڑی درسگاہ جسے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ وہاں سے علم حاصل کیا، اور اب جس قدر اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر ہمارے ہاں بہت ساری بدعات، خرافات، عجیب غریب عقائد پائے جاتے ہیں، تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خصوصاً ہماری خواتین وہ ان کو بڑے شوق کے ساتھ ادا کرتی ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ بھائی توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اس پر پورے تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں،
اور پھر آگے سمجھانے کی بھی اپنے گھر کے اندر خواتین کو اور خود بھی اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا۔ سفر مہینہ کے حوالے سے یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے اندر آپ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں بالکل مختصر 3 چیزوں کا تذکرہ کروں گا اور سفر کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کوئی بیماری ایک مریض آدمی سے صحت مند آدمی کو نہیں لگ سکتی ہے اپنے آپ، کوئی اور اسباب ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَفِرَارِكَ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جو کوڑ پن کا مرض ہے اس سے تم دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو اور اسباب ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے بیماری پھیل سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیماری اس طرح اپنے آپ مریض آدمی سے صحت مند آدمی کو لگ جاتی فوراً، تو کوئی ڈاکٹر دنیا میں زندہ نہیں بچ سکتا، سارے کے سارے بیمار ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کوئی بیماری بذات ہی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو نہیں لگ سکتی، بلکہ اسلام کے اندر مریض کی تیمارداری کرنا یہ مسلمان کا حق بتایا گیا ہے۔ آپ کی مشہور حدیث ہے حق المسلمی علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے، یہ اس مریض مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے۔ اب اگر بیماریاں اس طرح لگتی ہوں، کوئی بھائی بیچارہ جائے نیکی کرنے کے لیے کہ اس کا حال چال پوچھ لیں، بھائی لا باس طہور انشاءاللہ آپ نے سکھلایا ہے کہ یہ مریض کو جا کر کہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، تو پھر وہ تو بیمار ہو کے واپس آئے گا نا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر غالباً مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہو، گھر سے نکلتے ہو، اس کے پاس بیٹھتے ہو، واپس آتے ہو، 2 انعام تمہیں دنیا میں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک تمہارے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، جب تک اپنے بھائی کے پاس بیٹھے ہو دونوں کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے اللہم اغفر لہما ورحمہما، اے اللہ ان دونوں کو معاف بھی کر دے اور ان پر اپنی رحمت بھی نازل کر دے۔ اور فرمایا کہ جب تک تم چلتے رہتے ہو تو بیمار کی تیمارداری، بیمار پرسی کرنے والا جب چلتا ہے تو آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں کے اندر میں سے ایک باغ میں چلتا ہوا جا رہا ہے، اپنے بھائی کی عادت کے لیے جا رہا ہے۔ تو کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ اس حدیث کے اندر پہلا لفظ ہے لا عدوا۔ پھر آپ نے فرمایا ولا طیارہ، یہ جو تم پرندوں سے بدشگونی لیتے ہو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مکہ والے کیا کرتے تھے، صبح صبح کسی کام سے نکلتے، ایک پرندہ پکڑ کر چھوڑا جاتا، اگر وہ ان تارا یمیناً، اگر وہ رائٹ سائڈ پر، دائیں سائڈ پر اڑ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ ہمارا کام آج ہو جائے گا۔ وَإِن تَارَ شِمَالًا، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، وہ واپس آ جایا کرتے تھے اور اپنے کام کو روک دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک شکل اور بھی تھی، وہ تیر چلاتے تھے 90 اینگل پر، 90 درجے کے زاویے پر وہ تیر چلاتے تھے سیدھا، اگر وہ دائیں گرتا تو کہتے ہمارا کام ہو جائے گا، اگر وہ بائیں گرتا تو کہتے ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمیں واپس چلا جانا چاہیے۔ اس کی اور بھی کئی شکلیں تھیں، لیکن جب اسلام آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کا رد کر دیا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں،
لیکن ساتھ ساتھ ذرا ہم اپنے ماحول کو بھی دیکھتے جائیں. یہ عقیدہ قبل از اسلام تھا. اسلام سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا دنیا کے اندر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو آپ نے اس کا رد کر دیا. کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور کوئی یہ بدشگونی جو تم لیتے ہو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، آج یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں. ہم کسی بھائی کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے، اس کے ساتھ کھانا کھانا، پانی پینا، اس کی تیمارداری کرنا، اس کے پاس بیٹھنا. ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، وہ ٹی بی کا مریض ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، یہ میری طرف منتقل ہو جائے گی. لہذا اتنی احتیاط کریں گے کہ جس برتن میں اس نے پیا ہے، جہاں یہ کھانا کھا رہا ہے، ماں میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ذہن، یہ قبل از اسلام جو مکہ کے کافر تھے ان والا ہے، جو یا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی تھی اور جو ان کا ذہن بنا تھا. ہمارا ذہن وہ ہے یا اسلام سے پہلے والا ہے؟ جواب یہی آتا ہے کہ ہمارا ذہن وہ ہے جو قبل اسلام مکہ کے کافروں کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رد فرمایا. پھر آپ نے فرمایا یہ بدشگونی یہ بھی نہیں ہے. واللہ میرے بھائیوں، ہم یہ دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت بڑی صاف ہے. اسی صاف دعوت کا نتیجہ ہے کہ لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب سے پیغمبروں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، وہ بھی پیغمبروں کو کہا کرتے تھے ہم آپ کے لیے یہ پرندہ چھوڑیں گے، بدشگونی لیں گے، اپنی دعوت سے بعد آ جاؤ ورنہ ہم پرندہ چھوڑیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ پہلے بھی ذہن پایا جاتا تھا، یہ ذہن مکہ والوں کا بھی تھا، اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہی نہیں. بس تھوڑا سا چینج ہوا ہے، چینجنگ آئی ہے، لیکن عقیدہ وہی ہے. دیکھیں مکہ والے تو پرندہ چھوڑتے تھے یا تیر چھوڑا کرتے تھے، اور بھی کئی شکلیں تھیں. آج تھوڑی سی شکل تبدیل ہو گئی ہے. وہ کیسے ہوئی ہے؟ یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری نازل نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اس کے لیے اگر طریقہ چل سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہی ہے لا الہ الا اللہ، حکم اللہ کا، اور محمد رسول اللہ، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتا ہے، دن میں کئی مرتبہ پڑھتا ہے. صبح صبح گھر سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے. بیوی پوچھتی ہے آپ تو بڑے اہم کام سے جا رہے تھے، ضروری کام جا رہے تھے، کوئی بزنس کا کام تھا، فلاں کام تھا، آپ واپس کیوں آ گئے؟ یہ جواب دیتا ہے میں جا تو رہا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا راستہ کالی بلی نے کاٹ دیا ہے، اب میں آگے نہیں جا سکتا. یہ مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا حکم سنتا ہے. لا تیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، لیکن کالی بلی راستہ کاٹتی ہے، یہ واپس آ جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، پیچھے سے بیوی آواز دیتی ہے، بہن آواز دے دیتی ہے، بیٹی آواز دیتی ہے، بیٹا آواز دیتا ہے، یہ واپس آ کے لڑنا شروع کر دیتا ہے. میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے جب میں گھر سے نکل جاؤں، جب میں کسی کام سے جا رہا ہوں، مجھے پیچھے سے آواز نہ دیا کرو. کیوں بھائی پیچھے سے آواز دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جب کسی کام سے آپ جا رہے ہوں پیچھے سے کوئی آواز دے دے آپ کا وہ سارا کام خراب ہو جائے. سبحان اللہ.
یہ ہے مسلمان، یہ ہے امتی، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محب رسول، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا القاب دیتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی باتوں کا رد کیا ہے جن کو تو اپنا عقیدہ بنا کے پھر رہا۔ نیا مکان بنائے گا، اس کے اوپر ہنڈیا الٹی رکھ دے گا، بھائی صاحب یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں۔ چلو بھئی آپ ماننے والے ہیں، ذرا بتا دیں کیا ہے؟ کہتا ہے جب تک یہ ہنڈیا اس مکان پر الٹی پڑی ہوئی ہے تب تک اس مکان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ گاڑی نہیں لیتا ہے، اس کے آگے بچوں کا چھوٹا سا کوئی جوتا لٹکا لیتا ہے، بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی جب تک یہ آگے لٹک رہا ہے نا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملک میں بس کے اندر سوار ہو نا تو سامنے ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس میں یہ جو قرآن مجید کی آیات کے حروف ہیں الف لام میم سورتوں کے شروع میں یہ لٹکائے ہوتے ہیں، یہ ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اوپر دیکھیں ایک سبز رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا ہے، یہ ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بس کے باہر نکل کر نیچے دیکھو آگے جوتا لٹک رہا ہے، کہتا ہے جب تک یہ ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں آپ بتاؤ کبھی پاکستان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ اور بلیوں سے ڈرنے والے مسلمان، ہنڈیا پر عقیدہ رکھنے والے مسلمان، جوتے پر عقیدہ رکھنے والے مسلمان، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن عقائد کا رد کیا ہے، اللہ نے توحید بھیجی تھی، ان عقائد کا رد کیا تھا، اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ نے ان عقائد کا رد کیا ہے، لیکن پوری قوت کے ساتھ ان عقائد کو اپنائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رد کیا ہے بھائیو، لا تیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ انبیاء کہا کرتے تھے، سورہ یاسین کا مطالعہ کیجئے، ہماری دعوت ہے کسی ہماری بڑے کی کوئی تعلیم، کوئی اس کی کتاب وہ مت پڑھیے، آپ اللہ کا کلام پڑھیے۔ یہاں تو الحمدللہ ترجمہ بھی میسر ہے، آپ کو جس ترجمے کے اوپر اعتماد ہے کھلی دعوت دیتے ہیں وہ ترجمہ پڑھیے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دعویٰ ہے اگر آپ اللہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ فرمایا نا قرآن مجید کے اندر انبیاء دعوت دیتے تھے، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تانے دیا کرتے تھے اور تم اتنے سالوں سے دعوت دے رہے ہو، اتنے سالوں سے دعوت دے رہے ہو، کتنے لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں؟ انبیاء اکرام جواب دیا کرتے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم اپنی قوم کو صحیح صحیح بات سمجھا دیں، ہم نے سمجھائی ہے، اگر تم نے مانا ہے تمہاری مرضی، نہیں مانا ہے تمہاری مرضی، ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے وہ پوری کر دی۔ یہی بات کہا کرتے تھے جس کا رد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم تمہارے لیے بدشگونی لیں گے اور اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے۔ پرانا عقیدہ چلا آ رہا ہے، پرانا ذہن ہے، اور قبل از اسلام یہ عتبہ شیبہ ولید ابو جہل ان کا عقیدہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے اس عقیدے کا بڑی قوت کے ساتھ رد کیا ہے، لیکن آج قوم کے اوپر افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے، وہ اسی کو پوری قوت کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھائیو ناراض نہ ہوئیے گا، میں آپ ہی کی طرح ایک عام انسان ہوں، میں کوئی اپنا تزکیہ نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائیوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بھائی کی شادی ہوتی ہے، ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے ہے، یہاں کوئی چیز باندھ کے پھر رہا ہے، او بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں میری شادی ہو رہی ہے،
میں اگر یہ لوہے کی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کر باہر نہیں نکلتا میرے اوپر بلائیں نازل ہو جائیں. اور ماں کیا اس کو تعلیم دیتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا آپ کو پتا ہے نا آپ کے دن رکھ دیے ہم نے, شادی کے دن رکھ دیے, اب آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے, آپ نے سفر نہیں کرنا ہے, کسی دور جگہ پہ نہیں جانا ہے. اب اس عورت سے پوچھو, اس مائی سے پوچھو, او بی بی تو نے اپنے بیٹے کے دن شادی کے رکھے ہیں یا کہیں مرنے کے تو نہیں رکھ دیے جو اتنا ڈر رہی ہے؟ کس قدر افسوس کی بات ہے. آپ سارے بھائی مجھے بتائیے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ نا 3 صحابہ کرام آئے تھے, آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا, بات لمبی ہے لیکن ایک صحابی نے یہ کہا تھا انی اعتزل النساء, میں کوئی شادی وادی نہیں کروں گا, عورتوں سے الگ رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سنت ادا کر رہا ہے, یہ شادی کرنا چاہتا ہے, چند دن کے بعد اس کی شادی ہے, اب اس کو بلائیں پڑتی ہیں او اللہ کے بندے جب تو گانے سنتا ہے, جب تو چوری کرتا ہے, جب تو ڈاکہ ڈالتا ہے, جب تو جھوٹ بولتا ہے, جب تو حرام کمائی کرتا ہے, تب تیرے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے اوپر سے بلائیں نازل ہونا شروع کر دیتی. تیرا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو ادا کرتے ہوئے بلائیں نازل ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے بلائیں دور ہوتی ہیں, نازل نہیں ہوتی. میرے بھائیوں رد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کا. اور پھر آگے جو تیسری چیز بیان فرمائی, لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ. یہ حامہ ایک پرندہ تھا, الو جسے عام لفظوں میں کہا جاتا ہے, البومہ آپ الو ہی سمجھیے. مشرکین مکہ کا میرے بھائیوں یہ عقیدہ تھا, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, محدثین کی کتابیں پڑھیں, شرح حدیث کی کتابیں پڑھیں, ان کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہ کہا کرتے تھے جس گھر کے اوپر آ کر الو بولنا شروع کر دے, فنادا علی رؤوسہم, ان کے سروں پر آ جائے, ان کے گھر پر آ جائے اور بولنا شروع کر دے, تو اس گھر میں نحوست آنے والی ہے. اور اس نحوست کو بھی نامینیٹ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ قتل ہونے والا ہے. یا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قتل ہو چکا ہے, کسی دور کی سرزمین میں ان کا کوئی بندہ قتل ہو چکا ہے. تیسرا عقیدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا رد کیا ہے؟ تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی ان کا بندہ مر جائے, خصوصاً قتل ہو جائے, اس گھر پر آ کر الو بیٹھا ہو, یہ الو انہیں کہتا ہے کہ تم میرا بدلہ لو, میرا بدلہ لو. اور بعد نے یہ اشارہ لکھا ہے, وہ کہا کرتا تھا, یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا, یہ جو الو آ کے بیٹھا ہے یہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں ورنہ وہ پریشان رہے گا. آج یہ عقیدہ بھی مسلمانوں میں موجود ہے, یہ ذہن بھی پایا جاتا ہے. کیسے؟ گھر کے مکان کے اوپر, کمرے کے اوپر, منڈیر کے اوپر کوا بولتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی, ہماری خواتین, ہماری مائیں اور بہنیں, وہ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے گھر پہ کوا بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں. کیا بات, بڑا تو نے نوکیا کا سیٹ رکھا ہوا ہے نا وہاں جو تجھے میسج دے رہا ہے, مہمان آنے والے ہیں. اور میرے بھائیوں ہماری دعوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جس شہر میں آپ بیٹھے ہو اور جہاں سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تھے. کوئی اور بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 5 جانور ایسے ہیں جن کو حالت احرام میں بھی قتل کر دو, اور بعض روایات میں یہ لفظ ہیں کہ ان کو قتل کرو فی الحل والحرم, چاہے تم حرم میں ہو چاہے ہل میں ہو, حرم کی حدود سے باہر ہو,
ان کو قتل کر دو۔ یہ 5 جانور آپ نے فرمایا یہ ناپاک جانور ہیں، یہ فاسق جانور ہے، ان میں سے ایک آپ نے کوا یہ فرمایا تھا جہاں تمہیں نظر آئے اسے قتل کر دو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان کرتے ہیں اس کو ختم کر دو۔ امت یہ اعلان کرتی ہے، آپ فرماتے رہیں کہ اس کو ختم کرو، ہم نے تو اسے اپنا پیغام بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جب یہ گھر پہ بولتا ہے ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے عقائد، کیسی تعلیمات! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رد کیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کا یہ مشہور فرمان ہے، حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ محترمہ یہ روایت بیان کرتی ہیں، خمس من الدواب، 5 جانور ایسے ہیں لا حرج من قتلہن، ان کو قتل کر دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے، دوسری میں ہے کہ تم احرام میں بھی ہو ان کو قتل کر دو، تیسری روایت میں ہے تم حرم شریف کی حدود میں ہو ان کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا الغراب ایک کوا ہے، والحدات ایک چیل ہے جو یہ گدھ ہوتی ہے، یہ مرنے والے جانوروں پہ اترتی ہے، اور والفارات چوہا کو قتل کر دو، اور آپ نے فرمایا یہ والعقرب یہ بچھو ہے اس کو قتل کر دو، والکلب العقور یہ کاٹنے والا کتا اس کو قتل کرو۔ بعض روایات میں سانپ کا لفظ ہے، آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امت کے لوگ اس کو اپنا پیغام لانے والا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی لاہور کے بھی بیٹھے ہیں، لاہور کے کوئی بھائی تشریف فرما ہیں یہاں پر؟ آپ ہیں، ان سے پوچھیں لاہور میں دریائے راوی کے اوپر اور لاہور کے اندر سے ایک نہر گزرتی ہے جسے اچھرا نہر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کا نیو کیمپس، وہاں پر صبح صبح لوگ نکلتے ہیں موٹر سائیکل پر، اپنی گاڑیوں پر، سائیکلوں پر، کوئی وکیل جا رہا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی وکیل جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے، کوئی جج جا رہا ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دکاندار ہے۔ جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جانور کا وہ گوشت والا حصہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس کے ٹکڑے بنا کر ان جگہوں پہ کھڑے ہیں، یہ آتا ہے شاپر میں لٹکائے ہوئے ہیں، بھائی کتنے کا ہے؟ یہ 300 کا ہے، لاؤ جی 1 دے دو، 2 دے دو، 3 دے دو۔ اس کے سر کے اوپر سے 7 دفعہ یہ پھیرا دے کر ان کووں کے آگے ڈالا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور ان سے پوچھو بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ ہمارے سر سے اس طرح وار کر 7 دفعہ اگر ان کووں کو دے دیا جائے پھر ہمارا رستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بری بات ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ کیسا عقیدہ بنایا ہے تو نے؟ اور انڈیا پاکستان کے بھائیوں، آپ نے ایک اشتہار دیکھا ہوگا، کانواں والی سرکار، کانواں والی سرکار، اس نے ایک انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، باقی سارا جسم ننگا ہے، اس کے ارد گرد کوے بیٹھے ہیں، ان کو کھلا رہا ہے، لوگ خوش ہیں۔ یہ کیسا اللہ کا نیک بندہ ہے جو ان جانوروں کو کھلا رہا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا دل نرم ہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھلانے کا حکم نہیں دیا، ان کو مارنے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے جو آپ کے حکم کو اس طرح روند رہا ہے جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے ہماری، اور صاف دعوت ہے میرے بھائیوں۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بات سناتے ہیں، ہماری جیب میں کوئی اور دوسری چیز تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ ان کو قتل کرو، قوم نے کہا نہیں ہم انہیں چوری ڈالیں گے، یہ میسج لے کے آئے ہیں۔ کانواں والی سرکار نے کہا آپ حکم دیتے رہیں ان کو مارنے کا، میں ان کو کھلاؤں گا، میں ان کو پلاؤں گا، اور قوم اتنی بے وقوف ہے کہ میں آپ کے حکم کی صریحاً نافرمانی کروں گا اور یہ مجھے پہنچی ہوئی سرکار کہیں گے۔ اور دوسرا جو عقیدہ تھا ان کا کہ یہ روحیں الو میں واپس آ جاتی ہیں۔ بولو میرے بھائیوں آج یہ موجود ہے کہ نہیں ہمارے ملکوں کے اندر؟ کون سے دن روحیں آتی ہیں؟
بولیں جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں. میں نے بتایا تھوڑی سی تبدیلی ہے. مولوی کہتا ہے جمعرات کو روحیں واپس آتی ہیں. اچھا مولانا پھر کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ کرو. کیا کریں؟ کھیر پکاؤ، چاول پکاؤ، فلاں چیز پکاؤ. پھر کیا ہوگا مولوی صاحب؟ کہتا ہے یہ مجھے دے دو، تمہارے مردے واپس قبروں میں چلے جائیں. کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے؟ مردے ان کے، روحیں ان کی، اور کھا کھلانا پکانا وہ ان کا، اور وہ دیں تجھے. کیسا تو نے قوم کو بے وقوف بنایا ہے. اور قوم بھی ایسی ہے، جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب مجھے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں جاؤ مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے، تو اسی طرح دھکے کھاتا رہے. اس مولوی سے پوچھو نا ذرا، یہ اللہ کی کتاب میں 6,500 کے قریب آیات ہیں، کس آیت کریمہ میں ہے کہ جمعرات کو روحیں واپس آتی؟ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث ہے، کس کتاب میں ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھاؤ. اللہ اکبر. اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے. فیصلہ آباد سے آگے جنگ ایک علاقہ ہمارے ملک میں، گڑھ مہاراجا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، گاؤں ٹائپ. کوئی بھائی بیٹھا ہو تو وہ جانتا ہوگا انشاءاللہ. وہاں ایک آدمی فوت ہوا. اس علاقے کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کی چارپائی، اس کا لباس، اس کی ٹوپی، اس کا مسلح، اس کا لوٹا، اس کے کپڑے سارے کے سارے مولوی صاحب کو دیے جاتے ہیں. اس علاقے کا نمبردار، اس گاؤں کا، اس علاقے کا بڑا آدمی فوت ہوتا ہے. مولوی صاحب نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر ایک لنگی باندھا کرتا تھا، بڑے فیشن والی، لال رنگ والی چادر، لنگی، تہمن یہ باندھا کرتا تھا. مولوی صاحب کی نظر اس پہ ہے، اور جو اس کے گھر کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے کوئی اور خرید کر یا گھر میں جو پڑی تھی وہ دے دی. مولوی صاحب نے دیکھا وہ لنگی نہیں آ سکی. مولوی صاحب 10 دن کے بعد جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے خامند کو دیکھا تھا جنت میں ننگا ہی پھر رہا ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں سنا رہا، جو دیوبندی بھائی ہمارے بیٹھے ہیں نا، ان کے مولانا صاحب حق نواز جنگوی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات سنائی. ان کی تقریر سن سکتے ہیں. انہوں نے جو کام کیا تھا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہوں نے بھی یہ سنایا. اب اس نے کوئی اور چادر دے دی. اور ہمارے ساتھی مدینہ یونیورسٹی کے اسی علاقے کے ہیں. مولوی صاحب پھر 10 دن کے بعد آ گئے. میں بات مختصر کرتا ہوں، اس نے کوئی اور چادر دے دی. تیسری دفعہ مولوی صاحب آ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہتے ہیں بی بی تیرے مردے نے تو مجھے تنگ کرنے کی اخیر کر دی ہے. مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج رات تو ننگا سیدھا میرے گھر ہی آ گیا تھا. اور کہتا ہے کہ جنت کے شایان شان اس طرح کا کوئی کپڑا دو. اللہ اکبر. واللہ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، چوری وہاں ہوتی ہے جہاں گھر والے سوئے ہوئے ہوں. امت گمراہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر، اور جنت کے لیے دنیا کا لباس کیسے شایان شان ہو سکتا ہے؟ یہ دماغ اللہ نے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ جنت تیری لنگی کی طرح ہے، یا جنت کے مطابق تیری لنگی ہے؟ اور کون سی لنگی اور کون سے خیالات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت جو دوپٹہ پہنے گی، آپ نے فرمایا اس کے سر والا دوپٹہ وہ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں سب سے زیادہ قیمتی ہوگا. تو لنگیاں لے کے جنت میں پہنچاتا ہے، قوم کو بیوقوف بناتا ہے اور گالیاں ہمیں دیتا ہے. تو روحیں واپس آتی ہیں. شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں جو کوئی حافظ قرآن موجود ہوں، یہاں جو جماعت کراتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ کے باغی بندے ہیں، ان کی روح کو رکھا جاتا ہے
سجین کے اندر. اور سجین کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یا تو زمین کے نیچے ایک ایسا تنگ مقامات ہے جہاں ان روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے، یا یہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے جہاں ان روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے. وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ان گناہگاروں کی روحیں آتی ہیں. اور جب بات نیک کی چلی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک بندوں کی روحیں علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک کتاب ہے. یشہدہ المقربون، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے اس کا پہرا دیتے. اب دو ہی شکلیں ہیں. جو دنیا سے گیا ہے، جس کو مولوی صاحب پیچھے سے کارگو کرا رہے ہیں یہ سارا مال، یا تو وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا. اگر نیک ہے تو اس کی روح کہاں ہے؟ علیین میں. اور علیین جنت میں ایک مقام ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے عرش کے نیچے یہ مقام ہے. اور سوچو میرے بھائیوں، مجھے جواب دو، جو روح اللہ کے عرش کے نیچے جنت کی نعمتوں کے اندر ہے، کیا اس کا یہ دل کرتا ہے کہ پاکستان میں واپس آ جائے جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں ملتی ہے، یا ہندوستان میں آ جائے، بمبئی میں آ جائے، کراچی میں آ جائے جہاں چلنے کو بھی جگہ نہیں ملتی، جہاں ڈاکے ہیں، قتل ہیں؟ اور پتہ ہے انڈیا سے بھی خبریں آتی ہیں، پاکستان سے بھی خبریں آتی ہیں، فلاں جگہ میں ان بڑے بڑے شہروں کے اندر گدھوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. وہاں روح آئے گی یہ گدھے کا گوشت کھانے، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر؟ اور اگر وہ برا ہے تو سجین میں ہے، عذابوں میں ہے. یہاں تو کوئی مدیر آپ کا ایگزٹ نہ لگانا چاہے، واللہ ہمارے پاس مکتب میں لوگ آتے ہیں روتے ہیں ہمارا ایگزٹ نہیں لگ رہا. اور اگر سعودیہ سے تم اپنی مرضی کے بغیر نہیں نکل سکتے تو جہنم سے روح نکل آئے گی، زمین کے نیچے سے نکل آئے گی. مولوی نے کہانی ایسی بنائی ہے کہ تم نے بھی نہیں سوچا، پبلک نے بھی نہیں سوچا، عوام نے بھی نہیں سوچا کہ مولوی تو کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر لگے ہوئے. اور میرے بھائیو، چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ولا سفر، یہ سفر مہینہ یہ کوئی منحوس نہیں ہے، یہ جو ابھی گزر رہا ہے. مکہ والے اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس میں اچھے کام آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. آج یہ عقیدہ بھی پوری قوت کے ساتھ امت کے اندر موجود ہے. کیسے؟ اب میرے بھائی بیٹھے نا، 25 تاریخ کو جو ابھی 25 آئے گی سفر کی، 25 سفر کو ہمارے ہاں چوری بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی؟ تقسیم کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ پتہ ہے اس کے پیچھے شیطانی فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ مہینہ بڑا منحوس مہینہ تھا، ہمارے گھر کے اوپر جو اس منحوس مہینے کا سایہ تھا، 25 تاریخ کو ہم نے یہ چوری بنا کر تقسیم کر دی ہے، اب ہمارے گھر کے اوپر کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی. اور میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، وہاں تو ہم سنتے تھے بچپن میں، واللہ یہ جو مہینہ گزر چکا ہے نا محرم کا، اس کو لوگ کہتے تھے یہ دہوں والا مہینہ، یہ نام رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو اگلا آ رہا ہے چوری والا مہینہ، اللہ اکبر، اس کی 3 تاریخ، اس کی 13 تاریخ، اس کی 23 تاریخ وہ منحوس سمجھی جاتی ہے. یہ 13 تیجی کا لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ اور جو اس سے پہلے گزرا ہے کہتے ہیں وہ بھی منحوس ہے. کیوں بھائی وہ کیسے منحوس ہے؟ کہتے ہیں جی محرم کا مہینہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مہینہ بھی منحوس مہینہ ہے. اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی منحوس مہینہ ہے. اللہ اکبر! او میرے بھائیوں، کہاں سے عقائد لے کے آئے ہو؟ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو پورے سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں تاریخ اسلام کے اندر شہادتیں پیش نہیں کی گئی. محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1 محرم کو، 10 کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سفر میں امام حسن شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ربیع الاول اور ربیع الثانی کے اندر
कुस्तुनतुनिया फतह किया था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। कौन सा महीना खाली है? अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद के दरवाजे के ऊपर रमजान मुबारक में शहीद किया गया है। आप मुझे बताइए, इस्लाम की पहली जंग बदर कब हुई है? 17 रमजान 14 सहाबा इकराम ने शहादत पेश की है। फिर कौन सा महीना खाली है? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को 18 जुल्हिज्जा को शहीद किया गया है। किस महीने को मनहूस समझोगे और किसको नहीं समझोगे? अगर तुम्हारा यह शैतानी फलसफा मान लिया जाए, वो तो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए, अल्लाह ताला ने उनको शहादत के रुतबे पर फायज कर दिया, वो अल्लाह की जन्नतों के वारिस हैं। और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो तो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये उस महीने को मनहूस समझ रहा है। अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया, इसलिए हमारी दावत भाइयों यही है, इस अल्लाह की किताब को पढ़ो। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया था, उस दिन अल्लाह ने 12 महीने रखे थे। मिनहा अरबातुन हुरुम, उन 12 महीनों में 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले बनाए हैं, अजमत वाले बनाए हैं, तकद्दुस वाले बनाए हैं। और वो महीने कौन से हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मुफस्सिरीन ने भी लिखा, मुहद्दिसीन ने भी लिखा, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने गुजर चुके हैं। और फिर आगे रजब है, ये 4 महीने अजमत वाले हैं। तेरा रब कहता है ये अजमत वाला महीना है, मुहर्रम अजमत वाला महीना है, ये इज्जत वाला महीना है, ये तकद्दुस वाला महीना है। ये मुंह फाड़ के कहता है नहीं, ये मनहूस महीना है। अब बता, अगर तू अल्लाह के हुक्म को इस तरह तोड़कर अल्लाह की बारगाह में गया तो किस मुंह से जवाब देगा? और अगर हम बात करते हैं तो हम बुरे हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने तो ये अकायद हमें नहीं दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें नहीं समझाए। ये महीना मनहूस महीना अल्लाह। और बाज हमारे भाई मुहर्रम में शादी नहीं करेंगे। क्यों भाई? कहते जी आपको पता है ना, ये महीना गम वाला महीना है, इसमें शादी नहीं होती। चंद दिन पहले एक भाई ने बताया कि इस साल ये जो मुहर्रम गुजरा है, एक भाई की शादी हुई मुहर्रम से 10 दिन पहले, अब आगे मुहर्रम शुरू हो गया। अपनी बीवी को क्या कहता है कि देखो मुहर्रम शुरू हो गया है, हमारी नई नई शादी हुई है, अगर तू मेरे पास रही, मुझसे सब्र नहीं होगा, मैं तेरे साथ ताल्लुक कायम करूंगा। लिहाजा एक ही हल है, ये जितनी देर मुहर्रम है, खसूसन पहले 10 दिन है, तू अपने घर चली जा ताकि मैं ये गुनाह ना कर बैठूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कब हुई? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मुहर्रम के अंदर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ, वो मुहर्रम के अंदर। और हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हुई है सैयदा फातिमा, जो खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हमारा ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन आज़ा फ़क़द आज़ानी, जिसने उन्हें तकलीफ दी, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अपनी बेटी की शादी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई के साथ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। तो मुहर्रमुल हराम का महीना था। ये जो सफर गुजर रहा है, असल में होता ये था कि मक्का वाले जिस शहर में आप बैठे हो, ये क्या करते थे कि मुहर्रम का महीना, जुल्कादा का महीना, जुल्हज्जा का महीना, ये सारे हुर्मत वाले महीने थे। और जब ये सफर शुरू होता था, लड़ाइयाँ शुरू कर देते थे, कत्ल होते थे। तो लोगों ने कहा ये कत्ल व गारत का महीना है, लिहाजा ये मनहूस महीना है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा ये एक बीमारी का नाम है, लेकिन इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को तरजीह दी है कि वो इसको मनहूस ख्याल करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रद्द फरमाया। लेकिन आज ये अकीदा भी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है, दिनों के बारे में, महीनों के बारे में। हमारे खानदान में एक औरत हुआ करती थी, ये देसी घी बेचा करती थी। तो वो मंगल वाले दिन घी नहीं बेचती थी कि अम्मा जी आओ घी चाहिए, नहीं बेटा, वो ये भी नहीं बताती थी कि मेरे पास है, ये भी नहीं बताती थी। कहती थी कल आना, हमें आज ज़रूरत है, अम्मा जी आज दे देना आप।
کہتی نہیں نہیں، اگر زیادہ ان سے ذرا اصرار کریں. کہتی تھی بیٹا آج منگل ہے. اماں جی کیا ہوتا ہے؟ کہتی ہے منگل ہو تو ہوتا ہے سنگل. منگل ہے سنگل، یعنی یہ سارے کاموں کو جکڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عقائد ہم نے اپنا رکھے ہیں، ہماری خواتین نے گھروں میں اپنا رکھے ہیں، یہ 25 تاریخ آ رہی ہے، چوریاں بنائیں گی، میٹھی روٹیاں پکائیں گی، تقسیم کریں گی، کوا بولے گا، مہمان آنے والے ہیں، یہ سارے عقائد یہ اسلام سے پہلے والے ہو سکتے ہیں، اسلام کے بعد والے نہیں ہیں. ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان عقائد کا رد کیا ہے. اللہ کے لیے ان پر غور کریں، اور آپ بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں، کیونکہ عورت کی گود یہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے جہاں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے. اگر عورت سنور جائے نا، ہٹلر کا نام آپ نے سنا ہے نا، جرمنی کا ہٹلر جس نے یہودی بڑے مارے تھے، وہ بات کہا کرتا تھا، بندہ تو بڑا ظالم قسم کا تھا، لیکن وہ ایک بات کیا کرتا تھا، مجھے اچھی عورتیں دے دو، میں تمہیں اچھی نسل دے دوں گا. یہ پہلا مدرسہ ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دوبارہ اپنے محترم بھائی عبد الرحمن عصری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایک موقع ایسا بنایا جس میں آپ بھائیوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہوا. اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ شیخ صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ اس کام کے اندر برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علیین میں اسی طرح جمع فرمائے جس طرح آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے میرے بھائیوں، آپ ایسے مقدس شہر کے اندر بیٹھے ہیں جو توحید والا شہر ہے، جہاں سے توحید کا درس شروع ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.